انتخابات آئینی تقاضا ہے جو وقت پر ہوں گے. کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی. ایک شخص نے آئین اور قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے. اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ایسا کھیل تماشا نہیں چل سکتا. IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ جلد ہو جائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی CPNE کے وفد سے گفتگو. سازشی کرداروں سے مکمل نجات نہیں ملی. ووٹ کی عزت کے لیے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی فیصلہ کن جدوجہد جاری ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ قوم کو عزت، معاشی ترقی اور سہولت دی. دوسری طرف زمان پارک کے گیدڑ نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. ملک کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنے والا عدالتی احکامات کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف. عمران خان مجرم ہے. غیر مسلح پولیس عدالتی احکامات پر ایک مجرم کو گرفتار کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف عدالتی حکم پر گرفتاری کی کوشش میں پولیس اہلکار زخمی ہو جائیں اور دوسری طرف انہیں ریلیف مل جائے. سیاسی لیڈر چھپتا نہیں، سینہ تان کر گرفتاری دیتا ہے. عمران خان کی سیاسی موت ہو چکی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو. جب بھی پولیس عمران خان کو عدالت کے حکم پر گرفتار کرنے جاتی ہے تو وہ عورتوں کو ڈھال بنا لیتا ہے. عمران نیازی سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. کیا وہ قانون سے بالا تر ہے؟ بار بار قانون کی خلاف ورزیوں کا جواب تو دینا ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا امریکی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں اظہار خیال. عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک لاہور جانے والی پولیس ٹیم پر PTI مظاہرین کا شدید پتھراؤ. DIG آپریشنز اسلام آباد سمیت پولیس کے 60 سے زائد اہلکار زخمی. پولیس کا انتہائی قدم اٹھانے سے گریز. یہ آپریشن نہیں ہو رہا، عدالتی حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی پابندی پولیس پر لازم ہے. IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کا موقف. اور ناظرین، رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. دیکھیں، یہ کیونکہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ کر رہی ہے پنجاب حکومت میں یہ چیز نوٹس میں آئی ہوگی. اور یہ دیکھیں نا، یہ والی چیزیں کہ یہ حکومتوں کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے گن مین جو کہ وہاں کے CM کو ملے ہوئے ہیں، وہ عمران خان نے اپنے ذاتی ملازم بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر کی فورس کے کچھ لوگ ان کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں. اور یہ گلگت بلتستان کو پنجاب کے سامنے کرنے چاہتے ہیں. اس سے ریسٹرین وفاقی حکومت کر رہی ہے. اور وفاقی حکومت کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہتی کہ یہ لگے کہ کوئی سیاسی طور پر دوسری حکومت ہے اور کوئی ایکشن کیا ہے. موقع دیا گیا ہے اور گلگت کے جو CM ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں کو بھگتیں گے جو ناجائز یا وہ ایسی امداد کر رہے ہیں جو کہ قانون کے مطابق انہیں نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ملکی مسائل کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو نہ پکڑا جائے تو معیشت اوپر چلی جائے گی. عمران خان نے اگر کوئی کالا کرتوت کیا ہے تو اس کو پکڑنا بھی حکومت کا فرض بنتا ہے، جیسے عام لوگوں کو ریلیف دینا حکومت کا فرض ہے. پھر آپ ہی سوال پوچھیں گے، جیسے پچھلے دھرنے میں پوچھا کرتے تھے کہ یہ شلواریں لٹکانے والے پکڑے کیوں نہیں، PTV پہ قبضہ کرنے والے پکڑے کیوں نہیں. اور آپ ہی کہیں گے کہ یہ وارنٹ گرفتاری جو عدالت نے دیے ہیں، کیا ایسی آپ حکومت ہے کہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرواتے، آپ عدالت کے ساتھ نہیں کھڑے، قانون کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ حکومت کا فرض ہے کہ قانون کی عملداری یقینی بنائے. ہم اپنے شوق سے نہیں کر رہے. یہ پولیس کے وارنٹ نہیں ہے، یہ نیب نہیں بلا رہی، عدالت بلا رہی ہے. اور وہ عدالت بلا رہی ہے جس نے کئی موقع عمران خان کو پہلے دیے ہیں. تھینک یو ویری مچ. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کا سامنا کیا ہے. امیر اور غریب کے لیے جب الگ الگ قانون ہوتا ہے اس وقت تباہی آتی ہے. عمران خان کی بزدلی کا دام اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہے.
ناظرین اب رخ کریں گے لاہور کا، جہاں وفاقی وزیر رانا تنویر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن آج مجھے یہ یونیورسٹی تو بن گیا، پہلے تو ہاسپٹل یہ کالج تھا اور اسی تو کوٹا ہسپتال کہتے ہوتے تھے، لیکن بہرحال یونیورسٹی بننے سے ایک پرسٹیجیس نام ملا اور جو لیول ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کر دیا۔ چیزیں تو اپ گریڈ ہم کر دیتے ہیں، اس سے پرنسپل وائس چانسلر بن گیا، لیکن وہ لیول منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید ہم نے لیول اچیو نہیں کیا۔ ابھی بات کریں تو میرا حال بات آ جاتی ہے، ہماری ریسرچ ہے ہی نہیں ہے، جو بیک بون ہے ساری چیز کی، اگر ہے تو اس کا لنکیج پریکٹیکل سلوشن سے نہیں ہے۔ جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی جن صاحب نے کہا تھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرے پاس تھا، تو میں نے دیکھا کوئی لنکیج ہی نہیں ہے بٹوین نیڈس، مارکیٹ نیڈس، کامن مین نیڈس یا ہیومن بینگ نیڈس، اس ریسرچ کا لنکیج نہیں ہے۔ باہر دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کا لنکیج ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ ہماری انڈسٹری کو جو ضرورت ہے وہ یہاں سے نہیں مل رہی، جو ہماری، اگر اس میں یونیورسٹی کی بات کروں تو ویٹرنری اینڈ اینیمل یونیورسٹی، بٹ اس کا میں نے جو دیکھا ہے تو ہمارے ڈیری سیکٹر میں دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل، یہ ہمارا ایک بڑا بیس ہو سکتا ہے، جیسے ہم جس طرح ابھی اکنامک کنڈیشن کی بات کر رہے تھے، لیکن ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ہم اپنے ڈیری سیکٹر کو ڈیولپ کر سکیں۔ ہم نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، ہماری یونیورسٹی بھی ہے، ریسرچ بھی کرتے ہیں، سیم ود آل یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشن وچ آر ڈوئنگ ریسرچ۔ یونیورسٹی دوسری بھی ہیں، نسٹ آف کورس ویری پریسٹیجیس یونیورسٹی، نمبر 1 یونیورسٹی۔ آپ کی بھی مجھے آج پتہ چلا کہ آپ پبلک سیکٹر میں نمبر 4 پہ ہیں، نسیم صاحب نے بھی بتایا تھا، اور جنرلی آپ نمبر 10 پہ ہیں۔ نمبر 10 کہاں تھا؟ سپورٹس میں نمبر 4 ہے، پبلک سیکٹر میں پبلک سیکٹر ٹاپ 10 میں اوور آل۔ سپورٹس سے میں سمجھا نہیں، سپورٹس کا مطلب آپ اس کی رینکنگ الگ ہے سر۔ اچھا، سپورٹس میں آپ ڈیری کے بجائے سپورٹس پہ فوکس کر رہے ہیں، یہی ہوا نا کہ 10 کے بجائے 4 اس پہ چلے گئے۔ چلے اس پہ بھی آپ کو مبارک ہو، یہ بڑا جس چلیں کم سے کم کسی فیلڈ میں تو آپ گئے ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی ہم، میرا خیال ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں گے کہ ہمارے 150 میں بھی انٹرنیشنل گلوبلی 150 میں ہم کہیں میرا آ چکے ہیں جی۔ پہلے تو ہمارا تھا کہ ہم 500 میں آئیں کسی طریقے سے، لیکن ہم 100 یا 150 میں آ گئے ہیں ہم۔ تو جیسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ابھی ایج دیکھیں، ہماری پنجاب یونیورسٹی کی بھی ایج دیکھیں آپ، دوسری یونیورسٹیز بہت ہیں، نسل تو نہیں بنی ہے، وہاں ڈسپلن ہے۔ جب یہ تھے ادھر ریئیکٹر کہلاتے تھے، ریئیکٹر تھے، تو میں نے اس میں اب حلال فوڈ کی جو بات کرتے ہیں، میں ڈیری سے جب بات ہوتی ہے تو حلال فوڈ یہ ٹریلینز کی ایکسپورٹ ہے، ٹریلینز ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے انٹرنیشنلی، لیکن ہمارا اس میں جو شیئر ہے وہ مے بی 0 پوائنٹ سم تھنگ ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد۔ جب حلال فوڈ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان شوڈ بی آن ٹاپ، کیونکہ یہاں کے جو سلسلہ ہے، ہمارا بیس اتنا ایگریکلچر کنٹری ہے، یہ زرعی کنٹری ہے، ہمارا ڈیری سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے، بٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں لائک نیوزی لینڈ اینڈ تھائی لینڈ، دے آر ایکسپورٹنگ حلال فوڈ ٹو مسلم کنٹریز۔ آئی تھنک والیوم از ٹاپ آن دا ٹاپ۔ It's very unfortunate کہ non-Muslim countries are exporting halal food, halal meat to Muslim countries, and Pakistan should be one. But میں نے پھر فوڈ حلال اتھارٹی قائم کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں،
بٹ اس میں آپ کا بھی ہوگا، لیکن میرا حال سسٹم بھی بیوروکریسی نے، وہ ڈی جی پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر، یہ وہ ڈی جی، اسٹل آئی تھنک دیٹ اتھارٹی از ناٹ فنکشننگ. آئی ڈونٹ نو، بٹ ایکٹ پاس ہوا، بن گئی، اس کا ڈی جی یا جو لگانا تھا لگا دیا، گاڑیاں آ گئیں، آفس بھی آ گیا، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی آگے کام نہیں ہوا. تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اگر میں شروع کروں گا تو بہت دور چلی جاتی ہے، لیکن ریئلائزیشن ہے ہونی چاہیے کہ ہمیں کم از کم کمٹمنٹ. مجھے کوئی کہتا ہے پاکستان کیوں یہاں پہنچا ہے، تو میں سوچتا ہوں 1 2 3 4 میرا مینی فیکٹرز ریزنز، بٹ پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ایک جو ہے نمبر، اگر ایک ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو میرا حال ہے لیک آف کمٹمنٹ. ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے، جہاں میں ہوں میری وہاں کمٹمنٹ نہیں ہے، جہاں دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کمٹمنٹ نہیں ہے، جو کسی کا پروفیشن ہے، جو کسی کا کام ہے، وہاں کمٹمنٹ نہیں ہے. کمٹمنٹ اگر ہو تو میرا سارے مسئلے، باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، انجینئرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سارے. تو مجھے کافی ہوتا ہے ایکسپیرینس، کیونکہ میں اب منسٹر ایجوکیشن ہوں. مجھے تو بہت زیادہ پتہ چلا ہے کہ ایچ ای سی کیا کر رہا ہے، اور وائس چانسلرز آزادی. وہ جب نعرے میرے حال بچپن سے ہو رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، تو وائس چانسلر بھی کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. آزادی مل جاتی ہے، لیکن آزادی کے بعد جو حشر ہوتا ہے وہ مجھے پتہ ہے. یہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی کویشچن نہ کرے، لیکن کام کریں تو کون پوچھتا ہے؟ خام خواہ تو کسی کا دماغ خراب نہیں، کوئی پوچھے، خوش ہوتے ہیں ہم. لیکن یہ آزادی آپ کو دی ہوئی ہے، 100% آزادی ہے آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں فیکلٹی میں سپورٹنگ سٹاف ایک چاہیے، اس آزادی کی وجہ سے آپ نے 11 12 بندے 15 رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ. ایم آئی ٹرو جان صاحب؟ انفارچونیٹ. فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے. کیوں آج یونیورسٹیز کے لیے ہم بیل آؤٹ کرنے کے لیے ایکسچیکر پہ آپ بوجھ ہیں؟ اس لیے کہ فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے. جہاں ایک کام سے ایک، جو میں مثال دے رہا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں چیزیں بس بنو سلوا ہے کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمیں پیسے دیں، تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم کریں کوالٹی کا کیا حال ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ پرفارمنس کا کیا حال ہے، تو ہم سے کیوں پوچھیں جی، ہم تو آزاد ہیں. تو آزادی آپ کو دی ہوئی ہے، کچھ کر کے بھی دکھائیں. کچھ میں تو حیران ہوں، پی ایچ ڈی ہم پروڈیوسنگ پی ایچ ڈی لائک اینی تھنگ، لیکن ڈگریوں ہاتھ میں، سڑکوں میں بچے پھر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. 1 لاکھ ایچ ای سی ان کو دیتا تھا منتھلی، اب میں نے کہا یار 2 لاکھ کر دیں، بڑی مہنگائی ہے. کیوں؟ نوکریاں نہیں ہیں ان کے پاس. ہمارے ریکگنائز نہیں کرتے پی ایچ ڈی. یہ کوالٹی کا حال ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارے آپ افسوس ہے. نیکسٹ لمس کی بات ہوتی ہے، ابھی کنوس کی بات ہوتی ہے، پبلک سیکٹر کی بات. اب قائد اعظم یونیورسٹی ہماری نمبر 1 تھی، لیکن ہوا کیا ہے، وہاں جو 14 15 دن سے بند پڑی ہوئی ہے. وہ جو وہاں پہ ماحول ہے اسٹوڈنٹس کا، یہ سارا قصہ ہے. تو یہ بڑی لمبی چیز ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ اس قسم کی کانفرنس کرائیں، کم سے کم انٹریکٹ کریں آپس میں، آپ پتہ چلے، ایکسچینج آف ویوز ہوں، فیکلٹی ملے، ریسرچ دیکھیں، نئے نئے آئیڈیاز دیکھیں. لیکن ریسرچ کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر، کوالٹی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو ون ہیلتھ کا کنسیپٹ ہے، بالکل اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جانور بھی اتنے ہی میرا حال ہے، ان کی بھی اتنی قیمتی ہیں جان، یا اتنی ان کی بیماریاں بلکہ زیادہ ہیں، وہ بے زبان ہیں. لیکن انسانوں کا تو خیال نہیں کیا جا رہا. یہاں جو ہیلتھ کا حال ہے، یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب ادھر چیف منسٹر تھے تو انہوں نے کچھ کیا تھا. میری آواز آ جائے گی آپ تک؟ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اداروں میں تحقیق کا فقدان ہے. ہماری انڈسٹری کی ضروریات، ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے تعلیمی ادارے درسگاہیں پوری نہیں کر رہے. ریسرچ کے لیے ہمیں مزید اقدامات کی ضرورت ہے.
اور ناظرین پروگرام میں یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتخابات آئینی تقاضا ہے جو وقت پر ہوں گے، کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی۔ ایک شخص نے آئین اور قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے، اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ایسا کھیل تماشا نہیں چل سکتا۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد میں سی پی این ای کے وفد سے بات چیت کی تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی سیاسی، معاشی، خارجی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر سیر حاصل گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات سے ہی ریاست مضبوط ہوتی ہے اور ملک آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کے لیے انتخابی عمل میں حصہ لینا لازم و ملزوم ہے۔ آئینی تقاضا ہے، الیکشن پاکستان میں وقت کے اوپر اگر ہوں گے تو آئین، قانون، ریاست اس میں اپنا جاندار ہوگی اور ملک آگے چلے گا۔ جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، ہم اپنی جو پوری فرض کی ادائیگی ہے اس کو ہم نبھا رہے ہیں۔ سینسس کے لیے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی منسٹری آف پلاننگ کو مہیا کر دیے گئے ہیں اور سینسس کا کام جاری ہے، لیکن ابھی بھی بعض معاملات پہ تحفظات ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے تحفظات دور کریں گے تو ہم اس معاملے میں پھر آگے چلیں گے۔ کے پی نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے ہاں ایک سیریس تھریٹ ہے ٹیررزم کا۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ایڈریس کرنا، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ایک شخص آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔ گزشتہ حکومت میں ہم پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں میں پیش ہوئے۔ ایک شخص ریلی میں تو وہ جا سکتے ہیں، دوسرے وہ مصروفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، عدالتوں میں جانا ان کے لیے محال ہے۔ ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا۔ میں اگر اپنی پوری سیاسی متاع یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے حکومت کے خاتمے کے خوف سے آئی ایم ایف کے معاہدے کی دھجیاں اڑائیں، جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے۔ ایسی شرائط وہی جو اس حکومت نے مانی تھی، ان شرائط کو آئی ایم ایف نے اس دفعہ کہا کہ جی وہ آپ اس کے اوپر منوان عمل کریں گے، تو یقیناً یہ بات ہمیں ماننی پڑی ہے اور اب معاہدہ سٹاف لیول پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد ہو جائے گا اور پھر وہ بورڈ کے پاس جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے اپنے وسائل سے بی آئی ایس پی اور این ڈی ایم اے کے ذریعے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 100 ارب روپے دیے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کے بلوچستان کی ترقی کو ترجیح بنانے کے ویژن اور حالیہ سیلاب میں بلوچستان کے متاثرین کی امداد اور بحالی پر خصوصی توجہ دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور وزارت مواصلات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت پھول نگر میں اجلاس ہوا، جس میں تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ سازشی کرداروں سے مکمل نجات نہیں ملی، ووٹ کی عزت کے لیے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی فیصلہ کن جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ قوم کو عزت، معاشی ترقی اور سہولت دی۔ دوسری طرف زمان پارک کے گیدڑ کو دیکھ لو جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے نہیں، عدالت اور ججوں کے سر پھاڑ رہا ہے۔ ملک کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنے والا عدالتی احکامات کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ ناظرین پروگرام ابھی جاری ہے، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، اگر حکومت نے گرفتار کرنا ہوتا تو ریاستی طاقت بھی موجود تھی اور اختیار بھی تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف عدالتی حکم پر گرفتاری کی کوشش میں پولیس اہلکار زخمی ہو جائیں اور دوسری طرف انہیں ریلیف مل جائے۔ تفصیل عمران منصب خان سے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان مجرم ہے۔ غیر مسلح پولیس عدالتی احکامات پر ایک مجرم کو گرفتار کرنے زمان پارک پہنچی ہے۔ وہ بہادر خان کہتا تھا اپنے آپ کو، جو چارپائی کے نیچے چھپ کر زمان پارک میں بنکر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عدالت کا حکم ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، ایک فورن ایجنٹ کو، اور اس کے اوپر جتھے حملہ آور ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملہ آور کیوں؟ اگر آپ فورن ایجنٹ نہیں ہیں تو عدالت بلا رہی ہے، جواب دے دو۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص فارن فنڈنگ، ٹیریان کیس، توشہ خانہ، زیبا چودھری جج کی توہین عدالت جیسے کیسز میں عدالتوں کو مطلوب ہے۔ سیاسی لیڈر چھپتا نہیں، سینہ تان کر گرفتاری دیتا ہے۔ وہ شخص
लीडर नहीं होता जो अपने कारकुनों को, बच्चों को और औरतों को सड़कों के ऊपर ढाल बनाकर बंकर में छुप कर बैठा हो। ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्दों का टोला है। और मीडिया को भी चाहिए कि ये मैराथन जो चलाई हुई है इसके असल हकायक बताएं कि इस वक्त 65 पुलिस के एहलकार और रेंजर्स के जख्मी होकर हस्पतालों में पड़े हुए हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पीटीआई के 4 साल दौर में सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला गया। जैसा ये रद्द अमल दे रहे हैं ऐसा कोई सियासी लीडर सोच भी नहीं सकता। सियासी जमात के लीडर सीना तान के गिरफ्तारी देते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आज भी वो विजुअल्स मौजूद हैं कि पुलिस खड़ी थी और गिरफ्तारी दी थी, जानते हुए कि झूठे केसेस हैं जिसकी गवाही आज आ रही है। ये सियासी जमात का नाम इस्तेमाल करता है, ये चोर है, फॉरेन एजेंट है, मुल्क के खिलाफ साजिश करता है और अदालतों को चाहिए कि इस चीज का अगर आज नोटिस ना लिया गया, ये अदालत को भी गाली देता है। अदालत के अहकामात को जो लोग अमल दरामद कराने जाते हैं उन पर हमला आवर होता है। आवाम को पता चल चुका है कि ये कोई सियासी लीडर नहीं है, ये उनको लीड नहीं कर सकता। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान की सियासी मौत हो चुकी, उन्हें अपने केसेस का जवाब अदालत में देना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि इमरान न्याज़ी समझता है कि इस पर कोई कानून लागू नहीं होता, अदालतें बुलाती हैं मगर वो नहीं जाता। उन्होंने कहा कि क्या वो कानून से बालातर है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी टेलीविज़न के प्रोग्राम द डेली शो में इजहार ख्याल करते हुआ कि जब भी पुलिस इमरान खान को अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार करने जाती है तो वो शख्स औरतों को ढाल बना लेता है। बार बार कानून की खिलाफ वर्जियों का जवाब तो देना होगा। Mr. Khan, who believes that the Pakistani constitution doesn't apply to him, the Pakistani law doesn't apply to him, that he can get up and leave, he's resigned from parliament and run away from the system. In this particular instance, it's not a question of me wanting to arrest Mr. Khan. Conviction. I would never want any politician in my country or any country to go to jail for political reasons. In Mr. Khan's case, he's under the threat of arrest because of his ego. He says that the courts are saying that he has to come to court and fight his cases, whatever cases are against them. And he says, I'm Imran Khan and I'm too important and I'm not going to turn up to court. And what we've seen over the last couple of weeks has been a complete mockery of the judicial system in Pakistan, of rule of law, of the constitution in Pakistan. और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लाकानूनियत की इंतहा कर दी है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए आए पुलिस अफसरान और एहलकारों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से शदीद पथराव किया गया, जिसके बायस मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। यूं तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर गुज़श्ता कई दिनों से सियासी गहमा गहमी का शिकार है, ताहम गुज़श्ता 24 घंटे से ज़मान पार्क, कैनाल रोड और दीगर इलाके मैदान जंग बने रहे। ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के सामने पीटीआई कारकुनों ने पुलिस अफसरों और एहलकारों पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। कानून के इन रखवालों का कसूर ये था कि वो कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए अदालत की तरफ से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए आए थे। पुलिस टीम पर पीटीआई मुजाहिरीन ने शदीद पथराव किया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इमरान खान के घर की छत से पथराव के बायस डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद समेत पुलिस के 60 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। डीआईजी ऑपरेशंस की जगह एसपी राना ताहिर हुसैन ने चार्ज संभाल लिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस और उनकी गाड़ियों पर पेट्रोल बम भी मारे, ताहम पुलिस ने इंतहाई कदम उठाने से गुरेज किया। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन को बुध के रोज 10 बजे तक रोकने के अहकामात के बाद पुलिस तो ज़मान पार्क और कैनाल रोड से दूर जा चुकी है, मगर पीटीआई के कारकुन बदस्तूर ज़मान पार्क मौजूद हैं और ऐसे मोर्चा बंद हैं कि जैसे वो मैदान जंग में आए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कानून और इंसाफ की धज्जियां उस जमात के रहनुमा और कारकुन उड़ा रहे हैं जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर पहले ही कह चुके हैं कि यह ऑपरेशन नहीं हो रहा, अदालती हुक्म की तामील हो रही है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद की पाबंदी पुलिस पर लाजिम है। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने हस्पताल का दौरा किया और पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत की। उन्होंने जख्मी एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे एक बेटा दिया जो आज इस कॉज के लिए, जिस कॉज के लिए वो आज मैदान में निकले हैं। बहुत कम नौजवान हैं जो इस किस्म की चीज़ें करती हैं। आजकल हमारे माशरे में अगर आप देखें, जब किसी आप ऑफिस जाते हैं और कोई बात करते हैं कि जी हमारी एनजीओ है, तो पहले जहन में आता है कि इसको तो अब फ़ंड देंगे तो कितने पैसे खा जाएगा।
یہ تو پتہ نہیں کوئی NGO بنائی اور ایک کھانے پینے کا کوئی پروگرام بنا لیے اور یہ نوجوان آ گئے ہیں اور یہ جو ہے نا چیزیں کیسے کر رہے ہیں. نارملی ہوتا ہے ہر پالیٹکس میں بھی اچھے برے سیاستدان ہوتے ہیں. اس طرح NGOز بھی اچھی NGOز بھی ہیں اور ایسی NGOز بھی ہیں کہ جو اچھا کام نہیں کرتی ہوں گی. لیکن انہوں نے جس طریقے سے اسی چیز پہ میں پچھلے ایک اپنے گاؤں میں ڈی خان میں تھا تو مجھے ایک بندے نے مشورہ دیا. کہتا ہے میں آپ کو گاؤں میں ایک دیہاتی بندے نے مشورہ اس کے میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ چیزیں یہ نوجوان نسل کیسے ٹھیک کہتے ہیں کیسے ٹھیک ہوگی. کہتے ہیں موبائل پیکیج رات کے بند کر دیں فری والے جو پیکیج ہیں. میں کیوں؟ کہتے ساری رات جاگتے ہیں فری پیکیج ہے. جو کام والے ٹائم ہے وہ دن کو ہے ادھر فری پیکیج نہیں ہے فری کالز نہیں ہے اور رات کو جو ہے نا فری کالز ہیں. ساری رات کہتے ہیں جاگتے ہیں معاشرے کو خراب کرتے ہیں اور جو دن کا ٹائم ہے وہ پیکیجز ہوتے نہیں ہیں جس پہ آپ پراپر جو ہے کال کر سکیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کشمکش کا ماحول ہے. آج پھر اس کا ایک شاخسانہ یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر قانون بے بس ہوا اور خان صاحب جیت گئے. قانون کی بے بسی یہ ہے کہ عدالت کے حکم پہ خان صاحب کی گرفتاری نہ ہو سکی اور کل سے جاری جو لاہور کے اندر صورتحال ہے زمان پارک میں اس نے ساری قوم کو گرفت میں لیا ہوا ہے اور یہ سنجیدہ صورتحال ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو گرفتاری سے بچانا ہے. خان صاحب ان کی جماعت اور ان کے کارکن سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے اور یہی ہمارا حتمی منزل ہے مقصد ہے. اگر تو یہ کسی سیاسی جماعت وزیر اعظم کسی وزیر کسی ادارے کی طرف سے خان صاحب کے خلاف کوئی انتظامی حکم ہوتا یا حکومت وقت کی طرف سے ان کو ڈیٹین کرنے کا کوئی حکم ہوتا ایون دین اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. لیکن یہ تو خالصتاً ایک عدالتی حکم ہے. ایک عدالتی حکم پہ عمل درآمد ہونا تھا. عدالت نے خان صاحب کو نوٹسز دیے. اگر وہ پیش ہو جاتے تو یہ صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی. ایک دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ نوٹسز ہوتے رہے اور پھر نوٹس پہ نوٹس والی صورتحال ہے. عدالت بار بار ٹائم دیتی رہی, عدالت بار بار پیچھے ہٹتی رہی, قانون بے بس ہوتا رہا. خان صاحب نے جو اپنا رویہ بنایا ہوا تھا کہ میں سب اداروں سے بالا ہوں, میں سب قوانین سے بالا ہوں, آج پھر وہ اسی رویے کا شکار ہے. عدالتی حکم کے بعد وہاں پولیس کے 4 بندے گئے, ان کو نوٹس سرو ہوا. اس دن بھی پولیس کے افسران کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بڑا ہی ناقابل برداشت ہے. لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ نے 13 تاریخ تک کا وقت لے کے دیا. 13 تاریخ کو بھی خان صاحب پیش نہیں ہوئے, یعنی لوور کورٹس کو بھی اور ہائی کورٹس کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا. اور انہوں نے کہا کہ میں عدالتوں میں بھی جاؤں گا تو اپنی شرط پہ, میں سیاست بھی کروں گا تو اپنی شرط پہ, میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی شرائط پہ کروں گا. اب آج مجھے ایک سیریس سوال کرنا ہے اپنے آپ سے بھی, سیاسی جماعتوں سے بھی, میڈیا سے بھی, عدالتوں سے بھی, سب سے, کہ پاکستانی ریاست کہاں کھڑی ہے. ایک عدالتی حکم پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس جاتی ہے, لاہور پولیس قانون کے مطابق ان کو پابند ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے. وہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پیش ہو جائیے, وہ کہتے ہیں میں نہیں پیش نہیں ہونا. وہ ڈیفائی کرتے ہیں اور اس کے جواب میں ان کے کارکنوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, خان صاحب کی فوٹیج چلائی جاتی ہے, ان کے ریکارڈڈ پیغام چلائے جاتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہیں, یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے, وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے
کہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے جان سے مارنے آئے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے امریکی سازش تھی، جیسے اور بہت سارے ان کے سو کالڈ الزامات تھے. اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا خطرہ ہے، 7 گھنٹے لاہور کی سڑکوں پہ جلوس کے ساتھ چلنا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے آپ اسلام آباد پولیس کو، آپ رینجرز کو، آپ لاہور پولیس کو، کسی کو بھی لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میری سیکیورٹی، ایڈیکویٹ سیکیورٹی، کافی سیکیورٹی کی جائے. اگر آپ کے اپنے لوگ اپنی سیکیورٹی اتنی کر سکتے ہیں کہ آپ جلوسوں میں جا سکتے ہیں، تو آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ ریاستی ادارے بھی اگر آپ کو سیکیورٹی دے دیتے تو کیا وجہ ہے کہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ثابت کیا یہ معاملہ وہ نہیں ہے. یہ معاملہ وہی ہے کہ وہ اپنی ٹانگ پہ پلستر باندھے، چند چھرے لگنے کے بعد کئی مہینے اس آڑ میں بیٹھے رہے اور وہ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں باہر نکلیں، پولیس کے ساتھ لڑیں. کیوں نکلیں باہر؟ پولیس کے ساتھ لڑیں. کیوں نکلیں باہر؟ سڑکیں بلاک کریں. کیوں نکلیں باہر؟ تشدد کریں، آگ لگائیں. اور آج تو انتہا ہو گئی. غلیلیں چل رہی ہیں پولیس پہ، لاٹھیاں چل رہی ہیں پولیس پہ، پتھراؤ چل رہے ہیں پولیس پہ. اور اب ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے زمان پارک کے اندر سے، خان صاحب کے گھر سے پیٹرول بم بھی برسانے شروع کر دیے پولیس پہ. اب سوال یہ ہے کہ پولیس بے بسی کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا پولیس کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اپنا بیر ہے، کوئی دشمنی ہے؟ نوکریاں تو وہی ہیں جو ویسے بھی وہ کر رہے ہیں، یہ آپریشن ہو یا نہ ہو وہ نوکریاں کر رہے ہیں. کیا پولیس اتنی بے بس ہے؟ ہم نے اوور دا ایئرز اپنے اداروں کو بھی کمزور کر دیا. اور میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے، مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ آپ جو دکھا رہے ہیں، ایک انسائٹ کر رہا ہے بندہ کہ آؤ ریاست کے خلاف بغاوت کرو، آؤ ریاست کے خلاف لٹھ برداری کر لو، آؤ ریاست کے اداروں کے اوپر بم پھینکو، پیٹرول بم، اور ہم اس کو دکھا رہے ہیں. پولیس آگے بڑھتی ہے. پولیس کے پاس، پولیس کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے. ریاست کی طاقت کے اظہار پولیسنگ کے لیے پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، فوج بھی ہے. لیکن نارمل روٹین میں عام لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں پولیس کا رول ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے مسلسل اپنے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی، ادارے کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ہم نے اس کی حالت کیا کر دی ہے؟ دنیا بھر کی پولیس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، شیلڈ ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں نا اس کے پاس، آنسو گیس ہوتی ہے، واٹر کیننز ہوتی ہیں، ربڑ بلٹس ہوتی ہیں، لائیو ایمونیشن ہوتا ہے. یہ سارے وہ تھے. اس کے علاوہ بھی وہ ڈائلاگ سے لے کے لائیو ایمونیشن چلانے تک یہ ساری چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کوئی ایسی صورتحال خدا نہ خاصا بن پڑے تو کسی انتہائی اقدام کی طرف بھی ان کو جانا پڑے تو جانا پڑے گا، کیونکہ ریاست کی رٹ بہرحال قائم رکھنی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ سیاسی حکومتیں ادارے کو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس ڈیوٹی کے دوران یقیناً کبھی لاٹھی چلے گی، کبھی گولی چلے گی، کبھی واٹر کینن چلے گی. آپ بھی دکھا رہے ہیں، آپ بھی تنقید کا وہ پہلو دے رہے ہیں اور میں بھی اس کو ڈس اون کر رہا ہوں. عدالت اس کو بلا لیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے، اس پولیس والے کو کہتی ہے کہ تو نے ڈنڈا کیوں مارا، تو نے یہ فلاں کام کیوں کیا، تو نے واٹر کینن کے ساتھ کیوں تشدد کیا، جبکہ اس پہ وہ جو غلیل کے ساتھ آنے والا گولی ہوتی ہے نا، وہ بندوق کی گولی کی طرح ہی ہوتی ہے جو ان کی شیلڈوں میں سے گزر کے جا لگتی ہے. وہ ادارہ جس کے پاس طاقت کے استعمال کا اختیار ہے، اس کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے، کبھی مذہبی تنظیموں کے آگے، کبھی طالبان کے آگے، کبھی سیاسی جو جتھے ہیں ان کے آگے. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس بے بس ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور ہم بھی سیاستدان بھی بیٹھے ٹاک شوز میں ہم باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کسی ایک آج کی حکومت کا ایشو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہ کام کرتے رہے. ہمیں سوچنا ہوگا ہم نے اپنے اداروں کو کیا اتنا بے بس بنا کے ریاست کو چلا پائیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ آئے بتائیں مجھے. پاکستان کا کوئی دانشور، پاکستان کا کوئی میڈیا پرسن، پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا جج صاحب بتائے ہمیں
کہ ایسی صورتحال میں جب خان صاحب اعلان بغاوت کر بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے امن کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کا؟ یا عدالتیں حکم دینا بند کر دیں، آئندہ سے حکم نہ دیں کہ جی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور اگر پولیس نہیں کرتی تو پھر پولیس کے کپڑے اترتے ہیں، آپ بھی اتارتے ہیں، میں بھی اتارتا ہوں، جج صاحب بھی اتارتے ہیں. کیا کرے گی پولیس؟ اور کیا ان حالات میں کمپرومائز کرتے کرتے، ادارے کمپرومائز کر کے کیا ہم اپنی ریاست چلا پائیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ کبھی ہم دہشت گردی کا شکار ہے، ایک ادارہ، دوسرا ادارہ، تیسرا ادارہ، ہم ادارے پہ ادارہ کھڑا کرتے جا رہے ہیں، جو بیسک ادارہ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. مجھے عمران خان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے اس رویے کے ساتھ اختلاف ہے. میں بالکل کبھی وائلنس کا حامی نہیں ہوں، کسی صورت میں. ساری زندگی وائلنس کا شکار رہے ہیں. لیکن اگر افراد اپنے قومی اداروں کے اوپر یوں بم برسانے شروع کر دیں، اور ہم جس طرح طالبان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر کئی جتھے اٹھے، انہوں نے پولیس والوں کو مار دیا، ہم نے پھر ان سے سمجھوتے کر لیے، چند دن پکڑ دکڑ ہوئی، پھر بیٹھ کے سمجھوتا ہوا، بندے ریلیز ہو گئے. کیا میسج دیا ہے آپ نے؟ اور کیا میسج دے رہے ہیں ہم پولیس کو؟ کل وہ پولیس والا اگر آپ کے دفاع کے لیے باہر کھڑا ہوگا، کسی سڑک پہ اوپر آئے گا، تو کیا حوصلہ لے کے آئے گا، کیا جرت لے کے آئے گا؟ اس کا افسر کیا ہوگا؟ اسے پتا ہوگا کل میرے خلاف 302 کا پرچہ ہوگا، میرے خلاف دیگر دفعات کے تحت مقدمے درج ہوں گے، مجھے عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، مجھے میڈیا ٹرائل ہوگا میرا، مجھے سیاسی حکومت جو ہے بیٹھی ہوئی یہ مجھے ڈس آن کرے گی کہ جی ہمارے تو کام نہیں ہے، یہ تو پولیس نے کیا ہے. اب ہم سب کو سوچنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ریاست اس طرح نہیں چل سکتی. خان صاحب کو بھی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، پولیس کے سامنے نہیں، عدالت کے سامنے. پولیس کیوں گئی ہے؟ کیا آپ کو عدالت بلا رہی ہے؟ وہ بھائی عدالت کے سامنے 18 کو جو جانا ہے، کہتے ہیں 18 کو چلا جاؤں گا، تو پہلے چلے جاتے، یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. آج میں پاکستان کے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ جو صورتحال ہوئی پڑی ہے، یہ کیوں ہوئی؟ یہ صورتحال نہ ہوتی اگر عمران خان عدالت کا حکم مان لیتے، میاں شہباز شریف کا حکم نہ مانتے، رانا ثناء اللہ کا حکم نہ مانتے، پولیس کے IG کا حکم نہ مانتے، لیکن عدالت کا حکم تو مانتے. وہ بھائی صاحب آپ کو تو انصاف بڑی صورت سے ملتا ہے، اور پھر عدالت فیصلہ کرتی نا کہ آپ کے خلاف کیس غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہوا ہے. ہمارے خلاف کیسز بنے، ہم پیش ہوئے، ہمیں عدالتوں نے پکڑا. کیا جس دن آصف زرداری صاحب کے گھر کوئی ریڈ ہوا تھا؟ کوئی پولیس کے 5000 جوان آئے تھے لینے انہیں؟ گورنمنٹ نے، عمران خان نے ان کے خلاف کیس درج کرایا. 2 صرف نیب کے افسر، ان کے ساتھ 2 سپاہی ہوں گے، وہ آئے، ہم سب وہاں موجود تھے. ہم نے کہا جی بسم اللہ، عدالت کا حکم ہے، ہم چلیں گے، عدالت میں لڑائی لڑیں گے. یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے، ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال سکتے تھے، لیکن یہ تو نہیں ہوا. اور آج یہ رویہ، میں اپنے ان بھائیوں سے، میں PTI کے کارکنوں سے، ان سے بھی گزارش کروں گا، ان کے والدین سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی ذرا سوچئے اس رویے کے ساتھ کہ آج PTI کے کارکنوں کو یہ کہا جا رہا ہے، کل پیپلز پارٹی والے ہم کہیں گے اپنے کارکنوں کو کہ یہ کرو، کل مسلم لیگ کہے گی، مولانا فضل الرحمان کہیں گے، دیگر جماعتیں کہیں گی. کیا پاکستان اس طرح چل پائے گا؟ کیا امن و امان رہ پائے گا؟ وہ خدا کے لیے اپنی نسلوں پہ رحم کریں. خان صاحب کو اگر یہ گلا شکوہ ہے یا خطرہ ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی جو ان کو لاہور شہر کی سڑکوں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے درمیان لے کے گھوم سکتے ہیں، وہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرا سکتے. وہ حکومت کو کہیں ہم ان کو پرائم منسٹر کے لیول کی سیکیورٹی تو آلریڈی دی جاتی تھی، ان کے پاس تو ابھی بھی دیگر صوبوں کی پولیس موجود تھی، آپ سب رپورٹ کر رہے تھے اس کو. تو پھر کیا وجہ ہے یہ رویہ کہ میں قانون سے بالا تر ہوں، یا یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ سب سیاستدانوں کو قانون سے بالا تر رکھا جائے گا؟ آج تو عدالت نے بھی ان کے بارے میں کہا، عدالت بھی بے بس ہو گئی. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات ہمیں، میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی خواہش کے تحت گرفتار ہوں. وہ گرفتاری ایشو نہیں ہے، ان کا عدالت میں پیش ہونا ایشو ہے. اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھا جائے. وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ عدالت کہتی ہے اچھا نہیں پیش ہو رہے میرے سمن پہ، ان کو پکڑ کے لاؤ.
یا پھر کہہ دیں کہ ہم نے یہ بھی حکم عدالت کا نہیں ماننا، ہم باقی حکم بھی نہیں مانیں گے، پھر ریاست اگر اس طرح چل سکتی ہے تو چلا لیں. یہ بڑی سیریس صورتحال ہے. دوسری گزارش یہ ہے، اور ہمیں اپنے اداروں کو حوصلہ دینا ہوگا. اداروں کے اندر خامیاں ہیں، پولیس کے اندر خامیاں ہیں، بہت ساری ہیں. ہمارے اندر نہیں ہے، باقی اداروں کے اندر نہیں ہے، میڈیا کے اندر نہیں ہے، عدالتوں کے اندر نہیں ہے، سب میں. لیکن ہمیں اپنے ان اداروں کو حوصلہ دینا ہے. یہ جب سڑکوں پہ کھڑے ہر وقت سرد گرم موسموں میں دہشت گردوں، بدماشوں، غنڈہ گردوں سب کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا حفاظت کر رہے ہیں، وہ یار کمزور صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن یہی ادارہ ہے نا جو آپ کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے. ورنہ تو ہمیں گلی محلے کے یہ گنڈے نہ چلنے دیں. تو ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہوگا، ان کو سپورٹ کرنا ہوگا، ان کی غلطیاں دور کرنی ہوں گی. اس طرح ان کا تمسخر اڑا کے، اور عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہر معاملے میں آپ ان کو یہ حکم دیں گے کہ آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا، آپ نے کیوں یہ کام کیا، ہر چیز کا جواب دیکھیں نا. پولیس والے کے اوپر لاٹھیاں برس رہی ہیں، اس کے اوپر گلیلیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں، اور اگر وہ کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے اس موقع پہ، وہ میرا ہی سر پھاڑ دیتا ہے، تو اس کے اوپر کیس درج کرا دیا جائے. کیسے ہوگا؟ کون سی پولیس کام کر پائے گی؟ میں پولیس کا وکیل نہیں ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں، ساری زندگی تحریک کا حصہ رہا ہوں، آج بھی ہوں، لیکن یہ عمل نہیں چلے گا. یہ غلطی میری ہے تو بھی ٹھیک کرنی ہوگی، یہ کسی اور کی ہے تو بھی ٹھیک کرنی ہوگی. اور خان صاحب آپ کو بھی اپنی غلطی ٹھیک کرنی ہوگی، ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا. رہا بات توشہ خانے کا، میرا توشہ خانے کے بارے میں بڑا واضح ایشو ہمیشہ سے رہا. آپ کو آج عدالت نے اس لیے نہیں بلایا، یہ بڑا ہوا، توشہ خانے کی وہ فہرستیں آئیں، پبلک ہوئیں، ایک دم پورے میڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی کہ جناب لو جی یہ تو بڑا ان پیرلل جو ہیں وہ کوئی ریولیوشنز ہو گئی، کوئی انکشافات ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، بہت لوگ نکل آئے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو سارا ریکارڈ سامنے آیا ہے، کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں میڈیا کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ کون سا تحفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ آپ بے شمار پروگرامز کے اندر شوکت عزیز سے لے کے آصف زرداری اور میاں نواز شریف صاحب تک، سب زرداری صاحب کس کا، آپ ان کی ہر ایک چیز کا، ان کے ایک تحفے کا ذکر کرتے رہے، ان کی قیمتیں بتاتے رہے. کون سی چیز تھی جو پہلے پتہ نہیں تھا؟ اگر کوئی چیزیں تھی بھی تو وہ بڑی غیر معمولی، ایسی تھوڑی بہت قیمتی اہمیت کی حامل نہیں تھی. کیا آپ نے چند لوگوں کے بارے میں آپ کو شاید کچھ باتیں پتہ چلی ہوں گی، چند گھڑیاں ہوں گی، کچھ چند کروڑ روپے کے سامان ہوں گے، لیکن ایسے ہوا کہ جناب یہ دیکھیں جی اتنے لوگوں کا سامان سامنے آ گیا کہ اب تو کوئی چیز، خان صاحب نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ کون ہے جو جس بہتی گنگا سے جس نے ہاتھ نہیں دھوئے؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ملک میں، بڑا افسوس ہے. تو بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کب کہا کہ جناب ہماری قیادتوں نے یا ماضی کے باقی لوگوں نے توشہ خانے سے گفٹ نہیں لی. کس دن ڈیفینڈ کیا ہم نے؟ ہم تو کہتے رہے کہ ہاں لیے، ایک قانون تھا اس کے تحت سب لوگوں نے لیے. ہاں اس قانون سے معاورہ لیے تو پھر غلطی ہے، اس کی پوچھ پڑھ ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب آپ سے پوچھ پڑھ اس بات کی نہیں ہو رہی. آپ نے تحفے لیے، آپ کو دیے گئے، آپ نے توشہ خانہ سے خریدے، اس کا طریقہ کار آپ کا، تحفے خریدنا جرم نہیں ہے اور بیچنا بھی، یعنی میری ذاتی دانست میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کی انٹرپریٹیشن لا کچھ اور کرے گا، میری دانست میں تحفہ میری ملکیت ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ مجھے تحفہ بیچنے کے لیے نہیں دیا جاتا، اور میں اگر بیچتا ہوں تو وہ غیر اخلاقی حرکت ہے، وہ غیر اخلاقی بات ہے. کوئی بندہ آپ مجھے تحفہ دیں، آپ دیں، اور پھر میں وہ بازار میں بیچ دوں اور آپ کو پتہ چلے کہ اس نے میرا تحفہ بیچ دیا، آپ میری کیا عزت کریں گے؟ ایک ملک دوسرے ملک کو تحفہ دیتا ہے اور وہ ملک کا سربراہ اس کو بیچ دیتا ہے، تو وہ سربراہ کی اس ملک کی کیا عزت کرے گا، کیا تعاون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن یہ غیر اخلاقی ہے. قانون شاید میری نظر میں قانون سے اس سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن قانون ایک طرف ضرور متاثر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ بہت بڑا اوتار تھے، وہ تو ابو دا لا تھے، وہ تو جناب ہر چیز کو وہ تو غلطیوں سے مبرہ تھے نا. تو پھر کیا ہوا یہ کہ پہلے 20% کے ساتھ آپ توشہ خانے سے تحفے خرید سکتے تھے. خان صاحب کے دور میں قانون بنا کہ 50% سے تحفے خریدے جاتے، قیمت ادا کر کے. ہمارے دور میں اب فیصلہ ہو گیا کہ اب 100% قیمت ہوگی،
100% سے کم پہ تحفہ نہیں دیا جا سکے گا، بلکہ یہ بھی ایک تجویز ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے کہ ہم دنیا کے ممالک کو گزارش کر دیں کہ آپ ہمیں $1000 یا $2000 سے زیادہ قیمت کا تحفہ ہی نہ دیں، تاکہ کیونکہ ہم تحفے دے نہیں سکتے اتنے قیمتی، ہم یہ افورڈ نہیں کرتے، ہمیں لینے بھی نہیں چاہیے. یہ ایک لاجیکل بات ہے، لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے، دیکھیں گے یہ مطلب. لیکن اس وقت فیصلہ یہ ہے کہ 100% قیمت کے ساتھ اگر کوئی اپنے پاس ٹوکن آف لو یا ایک سووینیر کے طور پہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، یہ فیصلہ ہو گیا. لیکن خان صاحب نے 50% پیمنٹ کا قانون بنایا اور 20% ادائیگی کی، یہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی. اس کے بعد آپ نے تحفے بیچے، پاکستان سے باہر بیچے، آپ اپنا ایسٹ، قیمتی ایسٹ، کروڑوں روپے کا ایسٹ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں، آپ ایف بی آر کو انفارم نہیں کر رہے، آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے، آپ اپنی جو لسٹ ہے سامان کی اس میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے، اس کا پیسہ باہر سے پاکستان آتا ہے، آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. اور جو فرض کریں آپ نے 2 کروڑ روپے کی چیزیں توشہ خانے سے لیں، وہ 10 کروڑ مالیت کی ہیں، آپ نے 6 کروڑ میں بیچ دی، آپ کو 4 کروڑ خالص منافع ہوا. فرض کریں 4 کروڑ خالص منافع ہوا، کیونکہ 2 کروڑ آپ نے خرچ کیا، آپ کو سامان تو 10 کروڑ کا ملا لیکن آپ نے 6 میں بیچ دیا. 4 کروڑ کا خالص منافع ہوا، وہ خالص منافع کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے، آپ نے نہیں دیا. پھر آپ نے اس کو اپنے اثاثوں میں ظاہر کرنا ہے، جب یہ تحفوں کی صورت میں تھا اس صورت میں، جب یہ کیش کی صورت تھا اس صورت میں ٹیکس بھی دینا تھا اور اپنے ریٹرنز میں ظاہر بھی کرنا تھا، یہ آپ نے نہیں کیا. باقی جو بات ہے کہ جی میں باقی آپ ابو دا لا ہیں، باقی سارے برے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو مطلب پتہ نہیں اللہ معاف کرے شاید اللہ کے بندوں کے قریب پہنچنے والے تھے. آپ نے پھر اپنے کردار کو کیا ثابت کیا؟ سیاست کے اندر آپ نے ثابت کر دیا، باقی سب کو گالیاں دیتے رہے، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کا ہر بندہ جس کو آپ گالی دیتے تھے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جب آپ کے ساتھ آ گیا اس کے سارے ڈاکے چوریاں ختم ہو گئیں، وہ پھر آپ جیسا پوتر ہو گیا. کیا یہ سیاست ہے؟ کیا اس طرح چلے گا یہ ملک؟ کیا اس طرح چلے گی؟ اور ہم بھی اس کو دکھایا جا رہا ہے. مجھے گلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میڈیا کا اپنا ہے. میں میڈیا سے جو گلہ کر رہا ہوں ایک سیاسی کارکن، ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ کر رہا ہوں کہ میری دانست میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری دانست میں اگر کوئی بندہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو انسائٹ کر رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں، اس کی تقریریں چلا کے آپ اس کی انسائٹمنٹ کو لوگوں کو باہر لانے کی تقریریں چلا کے آپ کیا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، کیا قانون کا ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پروسیس شروع ہے. الیکشن کے اس عمل میں کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی، اس میں مکمل ہو جائیں گے، فائنل ہو جائے گا. اب یہ پروسیس شروع ہو گیا، یہ پروسیس کنکلوڈ ہوگا. اس کے اندر کچھ اداروں کے اپنے تحفظات ہیں، جو بھی صورت بنے گی بہرحال پروسیس شروع ہے اور اس پروسیس کے تحت الیکشن ہونے ہیں. تا وقت ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس کی صورتحال کو دیکھیں یا اس میں کوئی تبدیلی ہو. اس وقت تو وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب ہم تو پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے، خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑ سکے. ہم نے یہ کوشش کی، ہم کامیاب نہیں ہوئے. آج ایک نئی فضا کھڑی ہو گئی ہے. الگ الگ الیکشن کرا کے اتنے بھاری اخراجات پاکستان کی ریاست ویسے بھی افورڈ نہیں کرتی، اور اس برے حال میں جبکہ ہم ایک ایک روپے کو، ایک ایک پیسے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں. اور کیوں؟ دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن، لڑائیاں، جھگڑے، پوری بہت بڑی موبلائزیشن ہے نا جی، پورے ملک کے اندر الیکشن ہے. 75% پاکستان میں الیکشن ہے، اگر 2 صوبوں میں الیکشن کرایا جائے تو شاید اس سے بھی زیادہ. سو اتنی بڑی موبلائزیشن کے بعد جھگڑے، فساد، لڑائیاں، سیکیورٹی، دہشت گردی، سارے رسک لے کے 20-22 کروڑ 25 ارب روپیہ خرچ کر کے آپ ایک ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد 4 مہینے بعد پھر آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے جو پورے ملک میں اس سے مہنگی ہونی ہے. اب اس ایکسرسائز سے ہم نے کیا لینا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی تقاضا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میرا قوم کے سامنے پرپوزیشن تو رکھنی ہے نا کہ ان الیکشن سے فوری طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے اسٹیبلٹی کا عمل آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، الیکشن فوراً ہو جائے. چلے 2 صوبوں میں ہوگا، ایک پروسیس شروع ہو جائے گا.
یہ الیکشن اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں تو یہ الیکشن کیا ٹھہراؤ کی طرف لے کے جائیں گے پاکستان کو، یا تناؤ کو اور بڑھا کے، اس کساد کو اور بڑھا کے، اس فساد کو اور بڑھا دیں گے؟ تو میں روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ خدارا اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز ٹھنڈے دل سے غور کریں، غصے کو تھوکیں، بیٹھ کے. ٹھیک ہے ایک بندہ اپنے آپ کو، اپنی ناک کو اتنا اونچا کیے بیٹھا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو جمع خاطر میں نہیں لاتا، وہ ایک سپر ہیومن بینگ کے طور پہ اپنے آپ کو بیہیو کر رہا ہے. ایسا دنیا میں ہوتا کوئی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو پھر بھی ہم سب سٹیک ہولڈرز کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر پاسبل ہو تو کسی ایک متفقہ ڈیٹ پہ ہی الیکشن پاکستان کی بہتری کا باعث ہوں گے، وہی اسٹیبلٹی لا سکیں گے، اور اس میں کسی ایک کی ڈکٹیشن نہیں چل سکی. یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری جماعت کی یا حکومت کی رائے نہیں ہے. اور حکومت کی اس کے نزدیکی باتیں کر رہی ہے، کچھ سے ہٹ کے نہیں، کیونکہ یہ لاجیکل بات ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بنیادی طور پہ پاکستان میں کسی ٹھہراؤ اور بہتری کی طرف لے کے جانے والے ہونے چاہیے. اس سے اگر اور بغاوت بڑھتی ہے، اگر اور فساد بڑھتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کر لیا جائے، وہ وقت تعین کر لیا جائے جس سے باقاعدہ اس پروسیس کی بہتری کا سامان پیدا ہو سکے. آئین بہرحال مقدم ہے، مقدس ہے، عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اس کے درمیان رہتے ہوئے کوئی راستہ کریٹ کیا جائے. یہ میری چند گزارشات تھیں، اور میں پھر آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس فسادوں سے، دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے، اس سارے عمل سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنے اداروں اور خاص طور پہ پولیس کو حوصلہ اور طاقت دینی ہوگی. ان کو غلط کاری سے روکنا ہوگا، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. سیاستدان کو بھی اونرشپ دینی ہوگی، میڈیا کو بھی ذمہ داری دکھانی ہوگی، اور عدالت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ان پہ انڈیو پریشر ڈیولپ نہ کر دیں. ان سے انسانی رویوں کی توقع کریں، ان سے سپر ہیومن کی توقع نہ کریں. تھینک یو. کمران منور صاحب، مگر بھائی ایک منٹ، کمران منور صاحب سما ٹی وی. سر یہ بتائیے، اعتزاز احسن صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے بچاؤ کے لیے اگر لوگوں کو اکٹھا کیا تو اپنے بچاؤ کے لیے تو گولی چلانا بھی جائز ہے. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، اپنے بچاؤ کے لیے گولی چلانا تو قانون کے مطابق چوہی صاحب بڑے قانون دان ہیں. یقیناً بندے سیلف ڈیفینس میں گولی چلائے تو قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے، بٹ یہ تحفظ پھر پولیس کے پاس بھی ہے. وہ تو ریاست کا ادارہ ہے، ان کا بھی ایک تحفظ ہے، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے. تو چوہی صاحب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے دوسرا پہلو بھی ایک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے گولی کا وقت آئے. ہمیں بہرحال اپنی پولیس کو یہ تحفظ دینا ہوگا. اور عمران خان صاحب نے کس سے جان کا خطرہ تھا ان کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا، عدالت کا ایک حکم ہے. یا چوہی صاحب مجھے بتا دیں، میں بھی اپنی حکومت کو کوشش کرتا ہوں کنونس کروں کہ جی عدالتی حکموں پہ عمل نہیں کرنا. یعنی خان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ریلی کرتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ موب میں گھومتے ہیں 7 گھنٹے، کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ان کو اسلام آباد کی ایک عدالت میں جو پروٹیکٹڈ ہے، جو بالکل ہر طرف سے بند کر کے ان کے لیے خاص طور پہ، وہ عدالت بھی کیا، ان کے لیے خاص ایک ماحول ہی کھڑا کیا جائے گا انصاف میں پیش. وہ بھی اگر اس میں پیش ہونا ان کے لیے خطرہ ہے تو پھر کیا کریں؟ ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا، ان پولیس والوں پہ حملہ ہوا ہے جو ایک عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے گئے ہیں. اگر عمران خان عدالت میں پیش ہو جاتے تو یہ پولیس وہاں جاتی؟ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کل سے زمان پارک کی جو صورتحال ہے اس نے ساری قوم کو گرفت میں لے رکھا ہے. اگر عمران خان خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں تو عمران خان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی. ایسے نظام نہیں چلتا. عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان گرفتار نہیں ہو سکے.